حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للجاهدين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. برندری سلوات پڑھیں. کائنات کا عظیم ترین خالق و مالک و رازق اپنے کلام بلاغت میں خطاب فرما رہا ہے سورہ اسرا کی ابتدائی آیتوں میں. سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو. کہاں لے گئی؟ اس مقام پر کہ جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا. سبحان ہے وہ ذات. آج روز شہادت امام زین لہذا چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عبد، عابد اور معبود کے تعلق سے، اس لیے کہ جس کے لیے فرش مجلس بچھایا گیا ہے وہ سید الساجدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے. اور یہ وہ معصوم ہے، یہ وہ امام ہے کہ آج جو ہم یہ فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی امام کی دین ہے. بعد کربلا سب سے پہلے بانی و مبانی ان مجالسوں کے سرکار سید الشہداء کی یہی سید سجاد. لقب کوئی چھوٹا موٹا لقب نہیں ہے. عابد، سجاد، ذو الصفنات، زین العابدین، سید الساجدین. ہم اور آپ اس معمولی سے مرحلے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، وہ متقی ہے کہ نہیں ہے، وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان سارے تقاضوں کو چھوڑ کر پہلے یہ دیکھیں کہ یہ عبد ہے کہ نہیں ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ عبد ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقام عبدیت اگر ہماری سمجھ میں آ گیا تو مراحل طے ہوں گے نا. اس لیے کہ خدا نے ہمیں کیا پیدا کیا ہے؟ انسان. کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تبارک اللہ احسن الخالقین. کس لیے کہہ رہا ہے؟
کا انسان کو پیدا کیا. جب انسان کو پیدا کیا، اب کیا سارے انسان اشرف المخلوقات ہیں؟ پہلی منزل انسان ہونا، دوسری منزل عبد ہونا، تیسری منزل اسلام پر آنا، چوتھی منزل ایمان ہونا، پانچواں درجہ متقی ہونا، اور درجہ آگے بڑھا اوصیاء ہونا، اور درجہ آگے بڑھا اولیاء ہونا، اور درجہ ایک مرتبہ آگے بڑھنا انبیاء میں شمار ہونا، اور ایک مرتبہ آگے بڑھنا کہا رسولوں میں شمار ہونا، اور ایک مرتبہ آگے بڑھنا کسی کا خلیل ہونا اور کسی کا حبیب ہونا. اپنے آپ پر ہم کیلکولیٹ کریں کہ ہم کس منزل میں ہیں. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو، وَتُشْرِكْ بِهِ، اور شرک نہ کرو. الشرک لظلم عظیم، شرک خدا کے نزدیک عظیم ترین گناہ ہے جس کو خدا معاف نہیں کرے گا. سارے گناہ ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، لیکن شرک خدا معاف نہیں کرے گا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، تم شیطان کی عبادت گزاروں میں سے نہ ہو جانا. اللہ تعبد الشیطان، اس شیطان کی عبادت نہ کرنا. یہ آیتیں میں پیش کر رہا ہوں عبد کے تعلق سے. اگر عبد اللہ، عبد بنو، عبادت کرو، ولا تشرک بہ، اور شرک نہ کرو. پھر کہہ رہا ہے الم اعہد یا بنی آدم، ہم نے کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کے بندے نہ بن جانا. تو بندے کی آواز کیا آئی؟ ایاک نعبد، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آیت ہے نا، روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں بھی تذکرہ عبدیت کا، بندگی کا. کون قبول کر رہا ہے؟ بندہ قبول کر رہا ہے. اچھا، جب آپ نے شرک نہیں کیا، جب آپ نے اللہ کو اپنا معبود بنایا، اللہ کی عبادت کے لیے کہا کہ ایاک نعبد، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کیا آپ میں سے کسی کے لیے یا میرے لیے کوئی آواز آئی کہ تو میرا بندہ ہے؟ کیا آواز آئی کسی کے لیے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا عبد ہے؟ کیا نہیں؟ تو کیا کسی کے لیے بھی آواز نہیں آئی؟ کیا آئی؟ کس کے لیے آئی؟ انہ کان عبدا شکورا، جناب نوح علیہ السلام کے لیے خدا خطاب فرما رہا ہے. انہو کان عبدا شکورا، جو شاکر بندہ ہے میرا وہ جناب نوح علیہ السلام ہے، وہ میرا بندہ ہے. سند مل گئی جناب نوح علیہ السلام کو کہ تو خدا کا بندہ ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے. اور کوئی ہے؟ کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں سے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا. معلوم ہوا کہ جس کے پاس کتاب ہوتی ہے وہ اللہ کا مخلص عبد ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے. ابھی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کتاب ہے. اگر کوئی چاروں کی چاروں کل کتاب کا حافظ اور عالم بن کر رسول کے آغوش میں اگر تلاوت کر رہا ہو، عبدیت بتا رہا. فوجد
عبدہم، کہ ہم نے جناب خضر علیہ السلام کو اپنا عبد قرار دیا، اور من عبادنا، اور انہیں ملوایا کس سے؟ اپنے عابدوں سے۔ عبد کون ہے؟ جناب خضر علیہ السلام۔ عابد کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون۔ یہ آیتیں ذہن میں رکھتے چلے جائیں کہ ادھر عابد جناب موسیٰ اور جناب یوشع ابن نون، ادھر عبد جناب خضر علیہ السلام۔ جناب نوح علیہ السلام کو اپنا عبد کہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا عبد کہا، جناب خضر علیہ السلام کو اپنا عبد قرار دیا خدا نے۔ اوحا، وحی کی، الی عبدہ ما اوحا، ہم نے وحی کی اپنے عبد پر، اور کہا اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ اب عبد اور معبود میں کتنا فاصلہ رہا یہ عبد جانتا ہے یا معبود جانتا ہے؟ یہاں تک بات حل ہو، یعنی خدا کی نظر میں عبدیت کی جو منزل ہے، اس منزل کو خدا قرآن میں بیان کرتا چلا جا رہا، یہ عبدیت ہے۔ اب اس عبدیت کے بعد اب میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال کروں، یا رسول اللہ، یہ آپ عبدیت کی اس منزل پر ہیں کہ جہاں دوسرا کوئی نبی نظر نہیں آتا؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی خدا نے اپنے بندے پر، کہاں پر کی؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، جب معراج پر بلایا۔ معراج کس کی ہے؟ پیغمبر اسلام کی۔ پیغمبر اسلام کون ہے؟ وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری خاتم نبی ہے۔ کس کے لیے کہہ رہا خدا؟ کہ رسول کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق کے ساتھ جسے ہم بھیج رہے ہیں یہ ہمارا رسول ہے۔ کون سا رسول ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پیغام پہنچاؤ۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا، بشارت دینے والا بتا کر بھیجا ہے، تم ہادی ہو، رہبر ہو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل۔ یا ایھا المدثر، اے مدثر۔ طٰہٰ، اے میرے طٰہٰ۔ یاسین، اے میرے یاسین۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ پالنے والے، اب توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا بارگاہ الہی میں کہ پالنے والے، یہ رسول جس کے لیے تو خطاب فرما رہا ہے کہ تو میرا رسول ہے، تو میرا ہادی ہے، تو میرا رہبر ہے، تو نے دنیا کو بتانے کے لیے جو ذمہ داریاں لی، تو رسالت کو پہنچانے والا، امامت کو پہنچانے والا، سارے دینی احکامات کو پہنچانے والا میرا سب سے قریب ترین بندہ ہے۔ تو مزمل بھی ہے، تو مدثر بھی ہے، تو طٰہٰ بھی ہے، تو یاسین بھی ہے، تو سراج منیر بھی ہے، تو داعین الی اللہ بھی ہے، تو سب کچھ ہے۔ میں کہوں گا پالنے والے، جسے تو نے معراج پر لے گیا وہ کون ہے؟ جسے تو نے معراج پر بلایا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا عبد ہے۔ جسے میں نے معراج پر بلایا وہ کون ہے؟ میرا عبد ہے۔ مالک یہ تیرا طٰہٰ بندہ ہے، یہ تیرا مزمل بندہ ہے، یہ تیرا مدثر بندہ ہے، یہ تیرا سراج منیر بندہ ہے، یہ تیرا
یاسین بندہ ہے، تو ان القابات سے یاد کر کے خطاب کیوں نہیں کر رہا؟ کہا خاموش رہو، میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا آگے بڑھ کر یہ کہے گی کہ رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے، میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ طٰہٰ بھی ہے، یہ یاسین بھی ہے، یہ مزمل بھی ہے، یہ مدثر بھی ہے، یہ سراج منیر بھی ہے، لیکن جب میں نے معراج پر بلایا، اس بلندی پر بلایا کہ جہاں کسی کو نہیں بلایا ہے، جب اس منزل پر بلا رہا ہوں تو عبد کہہ کر بلا رہا ہوں، تو جب عبدیت کی یہ شان ہے تو مزمل اور مدثر کی کیا شان ہوگی؟ جب عبدیت کی یہ معیار و منزل ہے تو پھر مزمل اور مدثر کی کیا منزلت ہوگی؟ طٰہٰ و یاسین کی کیا منزلت ہوگی؟ سراج منیر کی کیا منزلت ہوگی؟ داعیاً الی اللہ کی کیا منزل ہوگی؟ یہ ساری منزلوں کو عبور کرنا کیا کسی عام بندے کا کام ہے؟ ذرا سوچیں، یہ عبدیت کا معیار ہے پیغمبر اسلام کے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ کا بندے کو۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ کا مطیع و فرما بردار کو کہتے ہیں بندہ۔ عام زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ عام لفظوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تو سب کہہ رہے ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا خدا کی کبھی آواز آئی کہ تم میرے بندے ہو؟ کیا خدا نے کبھی کہا کہ تم میرے بندے ہو؟ ہم کس پر جھگڑ رہے ہیں؟ بھئی وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، وہ متقی ہے کہ نہیں ہے، وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس پر جھگڑا نہ کرو، پہلے یہ دیکھو کہ تم میں سے عبد کون ہے۔ ابھی تو عبدیت کے معیار پر بھی نہیں پہنچا نا انسان۔ میں یہ عبد اس لیے بتا رہا ہوں کہ عبد سے مجھے عابد پر جانا ہے۔ یہ عبد اس لیے واضح رہے کہ جب عبدیت کی منزل اتنی بلند ہے تو پھر خدا کے نزدیک جو عابد ہوگا اس کی منزل کتنی بلند ہوگی؟ وہ عابد کی منزل کیا ہوگی؟ کہ عبد، ہر انسان عرف عام میں عام طور سے ہر بندہ، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ خراب ہو، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، ہر بندہ خدا کا عبد ہے، بندہ ہے۔ لیکن عبد ہونا اور ساتھ میں عابد ہونا، یہ کمال ہے، یہ معراج ہے۔ کا عبد کون؟ کہتے ہیں سارے کے سارے جتنے ہوں سب عبد ہے۔ اب جملہ چونکہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں۔ فرعون اللہ کا عبد ہے کہ نہیں ہے؟ عبد ہے۔ نمرود اللہ کا عبد ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں عبد ہے۔ یہ عبد تو ہیں، عابد نہیں ہے۔ عبد ہیں لیکن عابد نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے۔ کیا ایسا کوئی اور بھی ہے کہ جو عابد تو ہو لیکن عبد نہ ہو؟ یہ بھی منزل آتی ہے۔ بھئی ایک ہے جس نے ہزاروں سال زمین و آسمان میں سجدے کیے، وہ عابد تو ہے لیکن عبد نہیں ہے، وہ عبادت گزار ہے۔ یہ تطبیق کسی پہ نہ کریں ہم کہ اس لحاظ سے کہ یہ جو جملہ عبادت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ عبادت گزار تو ہے لیکن عبد کہلانے لائق نہیں ہے، تو پالنے والے پھر عبد ہوتا کیسا ہے؟ کہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر عبد کو واضح کریں۔ اس زمانے میں تو نہیں، گزشتہ زمانے میں جب غلام بکتے تھے اور خریدے جاتے تھے، جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ایک شخص پہنچا ایک غلام خریدنے کے لیے اور جا کر کہتا ہے کہ یہ غلام بیچو گے؟ تو غلام بیچنے والا کہتا ہے کہ ہاں بیچنے ہی کے لیے لائے ہیں۔ کہا اس سے بات کر لوں؟ کہا ہاں بات کر لوں۔ غلام سے کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے اپنا نام بیان کرنا شروع کیا، میرا یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ قبیلے سے ہوں، یہ خاندان سے ہوں۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہتا میں یہ بھی کھاتا ہوں، میں یہ بھی کھا لیتا ہوں، میں وہ بھی کھا لیتا ہوں، میں وہ بھی کھا لیتا ہوں، سب کھاتا ہوں۔ پہنتے کیا ہو؟ کہتا میں فلاں بھی پہنتا ہوں، یہ بھی پہنتا ہوں، میرا پسندیدہ لباس یہ ہے، ان چیزوں کو میں پہنتا ہوں۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ توجہ کیجیے گا، ایک جملے میں بات واضح کر۔
وہ شخص آگے بڑھنے لگا، یہ پوچھتا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس کے اندر ابدیت کی کوئی علامت نہیں ہے، اس کے اندر ابدیت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر دوسرے غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جو آپ رکھ دیں گے۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا جو آپ کھلا دیں گے۔ کہا پہنتے کیا ہو؟ کہا جو آپ پہنا دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس نے غلام کو خرید لیا۔ کہا کیوں خریدا؟ کہا اس کے اندر ابدیت کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ غلام بننے لائق ہے، یہ بندہ بننے لائق ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی؟ کہا اللہ کا اگر بندہ بننا ہے تو جو خدا کہے وہ مان لو، یہ بندگی کہلاتی ہے۔ ایک اور بلند ترین سلوات پڑھو۔ تو بندگی وہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی چونچرا نہ ہو، جہاں کوئی سوالات نہ ہو۔ جب بندگی اگر دیکھنی ہو کہ زمین پر عبد اور عابد ایک جگہ پر کہاں جمع نظر آ رہے ہوں تو کوئی گھر نظر نہیں آتا سوائے اس گھر کے کہ جس گھر کے لیے خدا خود فرما رہا ہو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جہاں پر عبد بھی ملیں گے اور عابد بھی ملیں گے۔ عبد ایسا ملے گا کہ صاحب معراج نظر آئے گا، اور عابد ایسا ہوگا کہ خدا خود فرمائے گا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے پیغمبر اتنی عبادتوں کو انجام نہ دو۔ یہ عبادت کا عالم ہے۔ کہا دوسرا عبد بھی تو دکھا دے خدا۔ کہا پیغمبر اسلام خود ظاہر کر دیں گے۔ دیکھو اگر علی کے پیروں میں تیر لگ گیا ہو، پنڈلی میں تیر لگا ہوا ہو اور نکالنے میں تکلیف ہوتی ہو تو جب یہ عبادت کی منزل پر ہو تو یہ اس منزل پر ہوگا کہ جو معراج کی منزل ہوتی ہے، اس لیے کہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ اور اس عالم میں جب کوئی بندہ ہوگا تو پیروں سے تیر کھینچا جائے گا تو علی کو معلوم نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ معراج کی بلندی پر ہے۔ یہ ابدیت کا معیار ہے، اور ابدیت اتنی زیادہ بلند ہوئی علی مرتضیٰ کی کہ خود کو عبادتوں میں اتنا مصروف کیا، اتنا مصروف کیا، اتنا مصروف کیا کہ اب علی کو خدا خود کہتا ہے کہ تو میرا اتنا قریبی بندہ ہے، تو میرا اتنا قریبی بندہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو میں نے تیرے نفس کو خرید لیا اور اپنی مرضی کو بیچ دیا۔ اب بیچنے والا اور خریدنے والا، یہ بیچنے والا جانے کہ اس کی کیا منزل ہے، وہ خریدنے والا جانے کہ اس کی کیا منزل ہے، لیکن ہم نے تو زمین پر یہ دیکھا کہ اگر نفس خریدا گیا ہے تو نفس خریدنے کے بعد خدا کی آواز یہ آتی ہے کہ اے شخص اب یہ نفس تیرا نہیں ہے بلکہ تیری آنکھ عین اللہ ہو گئی، تیرا ہاتھ ید اللہ ہو گیا، تیرا پہلو جنب اللہ ہو گیا، اور تو کل کا کل ولی اللہ ہو گیا۔ صرف ابدیت بتا رہے ہیں کیوں تو مولا امیر المومنین ہے نا، سید الوسیین ہے نا، مولا کائنات کی ذات کا ایک عبد وہ کہ جو رسول کہلایا، ایک عبد وہ کہ جو علی مرتضیٰ کہلایا۔ میں مختصر کر کے بات کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر ان کے بعد کسی عابد کو دیکھنا ہو، کسی ساجد کو دیکھنا ہو تو زین العابدین علیہ السلام کی طرف جس گھر میں سب کے سب سید ہوں، جس گھر میں سب کے سب سردار ہوں، جس کے گھر میں سب کے سب آلہ ہوں، جس کے گھر میں سب کے سب مولا ہوں، جس کے گھر میں سب کے سب اولا ہوں، جس کے گھر میں سارے کے سارے اس منزل تقرب پر پہنچے ہوں کہ جہاں کی مثال دنیا کے پاس نہیں آ سکتی، اس گھر میں سید الساجدین کہلانا بڑی بات ہے۔
اس گھر میں زین العابدین کہلانا بڑی بات ہے. اور یوں نہیں، جس طرح علی کے پنڈلی سے تیر نکالا گیا نماز کے عالم میں، اسی طرح اس زین العابدین کی نماز ہے، اس امام سجاد کی نماز ہے. کیوں ساجد نام پڑا؟ کیوں عابد نام پڑا؟ نام تو علی ہے نا، نام تو علی ہے، علی ابن الحسین. یہ لقب کیوں پڑا؟ کہتے ہیں جب نماز کے عالم میں تھے تو ایک واقعہ، مشہور ترین واقعہ ہے کہ مولا سجاد جب نماز کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں تو ابلیس کی ابلیسیت ہے، شیطان کی شیطانیت ہے. وہ چاہتا ہے نا کہ بندوں کو گمراہ کرے، بندوں کو بہکائے. وہ سانپ کی شکل میں آیا اور سانپ کی شکل میں آ کر مولا سجاد کے پیروں کے انگوٹھے کو، اس لیے کہ جانور کو گوشت امام کا یا نبی کا کھانا حرام ہے، اس لیے یہ بات واضح ہے کہ وہ سوائے شیطان کے دوسری کوئی مخلوق نہیں تھی. یہ سمجھ، نبی کا گوشت، امام کا گوشت جانوروں پر، حیوانات پر حرام ہے، حتیٰ کہ چینٹیاں ہمیں کاٹ سکتی ہے، ائمہ طاہرین کو نہیں. کوئی جانور ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. واقعات بہت سارے آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ شیروں کا آنا، 7ویں امام کے پیروں پہ سر کو رگڑنا، 11ویں امام کے دور میں آنا، وہ سرکش گھوڑے کا، سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے. کا کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. شیطان آتا ہے، امام مصلی عبادت پر ہیں، نماز کے عالم میں ہے، ایک مرتبہ پیروں کو کاٹنا شروع کرتا ہے، انگوٹھے کو کاٹنا شروع کرتا ہے. جب کافی دیر تک کاٹنا شروع کیا اور دیکھا کہ کوئی جنبش نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، ایک مرتبہ پیروں کو چھوڑتا ہے اور آواز بلند کرتا. دیکھیں دوست اگر کسی کی تعریف کر دے تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر دشمن تعریف کرے تو سمجھ لو کہ قابل تعریف بات ہوگی. یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، جب عبادت میں خلل پیدا نہیں کر سکا، ایک مرتبہ واپس پلٹ کر بھاگتا ہے اور کیا کہتے ہوئے بھاگتا ہے کہ انت زین العابدین، کے آپ سیدوں کے سردار ہیں، آپ نمازیوں کی زینت ہے. آپ زینت ہے اس لیے کیوں؟ عبادتوں کی ایسی زینت ہے کہ جس کی برابری پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں سوال کروں گا، اے ابلیس تو آیا کیوں تھا؟ کہا نماز میں خلل پیدا کرنے. کہا پھر کیا ہوا؟ یہ شکل کیوں اختیار کی تھی؟ کہا ایک زمانے میں جناب آدم کو بھی بہکانے کے لیے آیا تھا سانپ کی شکل، تو سوچا کہ دوبارہ پھر سے اس فارمولے کو اختیار کر لوں، لیکن یہ فارمولا نہیں چلے گا. یہ اسے معلوم تھا تو چھوڑ کر بھاگ کیوں رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ یہ کس کا پوتا ہے. پہنچ گئی؟ میں جانتا ہوں کہ یہ کس کا پوتا ہے. ارے جس کا دادا جھولے میں کلہ اجدر کو چیر سکتا ہے، کیا ممکن تھا کہ نماز کے بعد یہ بھی مجھے چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا؟ یہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں. آگ لگ جاتی ہے امام کے گھر میں. آگ تو لگ سکتی ہے نا، امام کو آگ جلا نہیں سکتی، آگ لگ سکتی ہے. بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کربلا میں پھر جو آگ کا منظر بیان کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو واضح کر دیں، جب تک یہ خود اختیاری طور پر قبول نہ کر لیں تب تک ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. یہ سوالات ہو رہے ہیں نا. جناب زینب بھی سوال کریں کہ یہیں پر جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں تو کیا یہ آگ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کہ آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی تو پھر فخر ابراہیم کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ بلند ترین صلوات پڑھیں. دنیا کے سامنے وہ مناظر پیش کرنا ہے کہ دیکھیں عبادت کے مراحل کیا ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ صرف امام کے لیے نہیں، جو میں نے جملہ کہا کہ ان کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سلمان اور ابوذر کون ہیں؟ کہتے ہیں جناب سلمان اور ابوذر صحابی رسول ہیں، لیکن دونوں کا معیار جداگانہ ہے. جناب سلمان کہتے ہیں عبدیت کی اس بلند منزل پر تھے، معرفت کی اس منزل پر تھے. بہت احتیاطی جملہ عرض کروں گا،
فضائل اہل بیت سے اتنے آشنا تھے کہ جتنے ابو ذر نہیں تھے. سلمان کے مقابل کہہ رہا ہوں, دوسروں کے مقابل نہیں. اسی لیے جو سلمان کا مرتبہ ہے وہ ابو ذر کا مرتبہ نہیں ہے. جو کام جناب ابو ذر خدا کے لیے سمجھا کرتے تھے وہ کام سلمان اہل بیت کے لیے سمجھا کرتے تھے. کہ سلمان سمجھتے تھے کہ یہ کاموں کو اہل بیت انجام دے سکتے ہیں. بھائی یہاں پر کوئی چیز نظر انداز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ارادہ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ابدیت کی بلند منزل پر ہیں. تو یہ سلمان کا منزلت دیکھ لے کہ جناب ابو ذر کو دعوت پر بلاتے ہیں, اور دعوت پر بلانے کے بعد ظرف کو رکھا ہوا ہے, اناج اس میں پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ ہوا چلتی ہے, ظرف الٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ ابو ذر کہتے ہیں کہ سلمان یہ کیا ہوا, یہ سارا ظرف زمین پر گر گیا, سارا اناج مٹی میں مل جائے گا. سلمان یہ کہہ کے ظرف کو اٹھاتے ہیں, نہیں ابھی میں نے ارادہ کہاں کیا ہے. جب سلمان کا یہ عالم ہے تو سلمان کے مولا و آقاؤں کا کیا عالم رہا ہوگا. ایک دو جملے جناب سید سجاد کے تعلق سے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. یہ عابد, یہ عبادت گزار, ایسے عابد, میں نے رات کی مجلس میں عرض کیا تھا, ایسے عابد کہ جن کی عبادت کا معیار یہ ہے کہ عبد بھی ہیں اور عابد بھی ہیں, معبود کی عبادت میں مصروف ہیں. عبد ایسے ہیں کیونکہ عبدیت کی سند ملنا ہر کسی کے لیے نہیں ہے. آپ روزانہ نماز میں پڑھتے نا, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کہاں گواہی دے رہے ہیں آپ؟ رسول کی عبدیت کی نماز میں. علی مرتضیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, انا عبد من عبید محمد, کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تیسری سند دکھائیں. معصوم تو نہیں ہے لیکن زندگی میں کوئی خطا نہیں ہے. السلام علیک یا عبد الصالح. کون ہے عبد صالح؟ سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذات. سند کون دے رہا ہے؟ کہاں معصوم سند دے رہا ہے. آپ پر سلام ہو اے عبد صالح. صرف بندہ نہیں, صرف بندہ نہیں, بندگی کی تو سند مل رہی ہے, ساتھ میں صالح ہونے کی بھی سند مل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ شخصیت جو زین العابدین ہے, سید الساجدین ہے, جہاں سید الانبیاء ہے, جہاں سید الاوصیاء ہے, جہاں سیدۃ النساء العالمین ہے, جہاں سیدہ شباب اہل جنہ ہے, ان کے درمیان سید الساجدین کا لقب پایا ہے امام سجاد نے. غلط ترین صلوات پڑھیں. میں عرض کر چکا, ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق. خدا نے انہیں اپنا مقرب ترین بندہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا, تو انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو ویسا بنایا. کیا کہتے ہیں جناب علی اکبر کے لیے؟ حق شبیہ پیغمبر. پیدا ہونا یہ کہ جناب علی اکبر کے اختیار میں تھا؟ نہیں. خدا نے پیدا کیا, کس کی شکل پر پیدا کیا؟ پیغمبر اسلام کی شکل صورت پر پیدا کیا. تو خلق کے اعتبار سے تو جناب علی اکبر جناب پیغمبر اسلام کے مشابہ تھے. لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں روایتوں میں, ہم بیان کیا کرتے ہیں روایتوں میں؟ ہم نہیں, ہم جو روایتیں پڑھتے ہیں اس سے کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رفتار میں, گفتار میں, سیرت میں جناب علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر تھے. صورت میں تو تھے لیکن سیرت میں بھی پیغمبر اسلام کی سیرت اختیار کر رکھی تھی. تو میں ایک بات آپ سے تمام جوانوں سے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کہ صورت تو جناب پیغمبر اسلام کی خدا نے دی تھی, لیکن سیرت کو اختیار کرنا جناب علی اکبر کے ہاتھ میں تھا.
سیرت کا اختیار کرنا جناب علی اکبر کے ہاتھ میں تھا. جب جناب مولا حسین علیہ السلام اپنی گود میں جھلاتے ہوں گے اور جناب زینب اپنی آغوش میں لیتی ہوں گی تو جناب زینب بتاتی ہوں گی کہ علی اکبر نانا تمہارے ایسے چلتے تھے, نانا تمہارے ایسے بولتے تھے, نانا تمہارے ایسے اٹھتے تھے, نانا تمہارے ایسے بیٹھتے تھے. جناب علی اکبر اپنے اندر سیرت رسول کو اخذ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم سے اور آپ سے ہمارے ائمہ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہماری سیرت کو اپناؤ, ہماری سیرت کو اپناؤ. جب جناب علی اکبر, میں نہیں کہتا کہ ہم جناب علی اکبر کی برابری کر سکتے ہیں, ہم جناب قاسم کی برابری کر سکتے ہیں, ہم جناب اون محمد کی برابری کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم ہم کچھ قدم تو بڑھا سکتے ہیں, کچھ قدم تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ سخاوت امیر المومنین, ہمارے اندر سخاوت کا جذبہ. ہم سنتے ہیں کریم تھے اہل بیت, ہمارے اندر کرم کا جذبہ. ہم سنتے ہیں کہ عفو درگزر کے مالک تھے اہل بیت, ہمارے اندر یہ جذبہ کہ نہیں ہم اختیار کر سکتے ہیں. صورت میں تھے نا جناب علی اکبر, ہم شبیہ پیغمبر, سیرت تو جناب علی اکبر نے خود ڈالی تھی نا. اور آخری جملہ کہ یہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم عزاداری کے بہت زیادہ شیدائی ہیں. ہم عزاداری کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے, یہ حقیقت ہے. لیکن ایک مرتبہ سوچیں, جو سب سے بڑا, جو سب سے بڑا صاحب کردار ہے وہ سب سے بڑا علمدار ہے. جو سب سے بڑا صاحب کردار ہے وہ سب سے بڑا علمدار ہے, اور جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. صلوات پڑھیں جناب سیدنا. جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے وہ سب سے بڑا عزادار ہے. ہم عزاداری کی کیسی ہی مثال پیش کر لیں, ہم کتنے بھی بڑے عزادار اپنے آپ کو شمار کروانے لگائیں, لیکن عزیزوں کیا عابد بیمار کی برابری ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے جیسے عزادار بن سکتے ہیں؟ کیا امام سجاد کے جیسے عزادار یا عبادت گزار بن سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. آج تابوت برآمد ہونا ہے. کس کا تابوت برآمد ہوگا؟ کس کا تابوت اٹھے گا؟ تابوت اس کا تابوت رکھا ہے کہ جو عابد بیمار ہے, جو سید سجاد ہے, جو زین العابدین ہے, جو صفینات امام, جو صفینات جسے کہتے ہیں گھٹے والا امام, جس کے بدن میں گھٹے پڑے ہوئے. میں مصائب کے پہلو کو بدل کے پہلے جملہ عرض کر دیے دے رہا ہوں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے شاید مصائب کی روح میں وہ جملہ بعد میں ادا نہ کر پاؤں. عزاداروں 3 جنازے ہیں کہ جن 3 جنازوں کو جب غسل دیا گیا, 3 جنازوں کو غسل دینے کے بعد غسال بھی رویا. جس نے غسل دیا وہ بہت زیادہ رویا. پہلا جنازہ جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کا جنازہ. جب علی نے غسل دیا ایک مرتبہ چیخ مار کر علی مرتضیٰ رونے لگے. آواز آئی مولا مولا آپ تو فاتح خیبر و خندق ہے, آپ رو رہے ہیں. کہ تم نے نہیں دیکھا کہ سیدہ نے کبھی نہیں بتایا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی. سیدہ نے نہیں بتایا. یہ پہلا غسال ہے, یہ پہلا غسل دینا والا ہے کہ جو پہلے غسل پر رویا. کہا دوسرا غسال کون؟ کہا دوسرا غسال وہ غسال کہ جب جناب سکینہ کو غسل دینے والی غسالہ آئی. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سکینہ کو غسل دینے لگی, جناب زینب سے سوال کرتی ہے بی بی کیا یہ بچی کسی بیماری میں مبتلا تھی؟ ایک مرتبہ سوال کرنے والی کہتی ہے یہ تو نے کیوں کہہ دیا؟ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتی ہے اے بی بی اس کا سارا بدن زخمی تھا, ارے لباس بدن سے چپکا ہوا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بی بی ایسا نہ کہہ, ارے اتنے تازیانے لگائے گئے.
پر کوئی زخم ایسا نہیں باقی رہا کہ جو موجود نہ ہو۔ آزادارو، یہ دو جسم تھے کہ جن پر غسال روئے، اور تیسرا جسم وہ جسم ہے کہ جو سید الساجدین کا جسم تھا۔ ایک مرتبہ پانچویں امام نے جب غسل دینے کے لیے جسم کو باہر نکالا، ایک مرتبہ مولا امام محمد باقر چیخ مار کر روتے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ سجدے امام سجاد کے لیے محمد باقر گواہی دیتے ہیں کہ میرے بابا کی پشت پر اتنے تازیانوں کے نشان، اتنے نشان تھے، ارے 40 سال کے بعد نشان منتقل نہیں۔ یہ وہ امام ہے، یہ اس غیور امام کا جنازہ ہے۔ جملہ کو آپ آدھا بیٹھے نا، امام حسین علیہ السلام کوئی کم غربت نہیں ہے۔ عباس کا لاشا اٹھا کر لائے، علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لائے، اور محمد کا لاشا اٹھا کر لائے، جناب قاسم کا لاشا اٹھا کر لائے، حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا کر لائے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے سارے لاشے اٹھائے، لیکن عابد بیمار بھی آپ سے کم تو نہیں ہے نا۔ ارے یہ عابد بیمار وہ ہے کہ جس نے کبھی حسین کا لاشا اٹھایا، کبھی سکینہ کا لاشا اٹھایا، کبھی جناب زینب کا لاشا اٹھایا، کبھی ام رباب کا لاشا اٹھایا، کبھی ام کلثوم کا لاشا اٹھایا۔ ارے جناب سجاد ہے، ایک ایک لاشا اٹھاتے جاتے ہیں اور آواز دیتے جاتے ہیں بابا بابا۔ کربلا میں آپ نے جتنے لاشیں اٹھائے تھے، کربلا کے بعد آپ کے بیٹے نے بھی لاشیں اٹھائے ہیں۔ آزادارو، یہ وہ سید سجاد ہے کہ جس پر جتنا گریہ کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشور جناب سکینہ کے کلام کو سنا، جناب امام حسین برداشت نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ جب جناب سکینہ سوال کرتی تھی بابا بابا میرے سر پر ویسے ہاتھ پھیریے نا جیسے یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں کو پھیرا، سوال کرتی ہے سر کو اٹھا کر بابا بابا کیا اسی طرح سے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ جناب مولا حسین تو جانتے تھے نا کہ ابھی میری شہادت کے بعد سکینہ کے سر پر ایک ہاتھ اور آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے بیٹا یتیموں کے سر پر ایسے ہی ہاتھ رکھے جاتے ہیں جیسے میں رکھ رہا ہوں، لیکن اللہ جانے تیرے سر پر جو ہاتھ آئے گا وہ کیسا آئے گا۔ ارے عصر عاشور ہوئی، حسین کا گلا کٹا، ایک مرتبہ شمر ملعون آیا، ارے سکینہ کے سر پر ہاتھ تو رکھا آزادارو، لیکن ویسے نہیں رکھا جیسے حسین نے رکھا تھا۔ ارے بالوں میں ہاتھ کو ڈالا اور سکینہ کو بالوں کے تئیں اٹھایا اور تماچا مار کر کہتا ہے اے سکینہ تو یتیم ہو۔ جناب سکینہ کے سوالات ہوتے تھے، جناب سکینہ کے سوالات ہوتے تھے، جناب مولا حسین علیہ السلام جواب دیتے تھے۔ دوسرا سوال جناب سکینہ کرتی بابا بابا میں سوؤں گی کہاں؟ کہا بیٹا آج سے تم اپنی ماں کے سینے پر سویا کرنا۔ کہا بابا وہاں تو علی اصغر سوتے ہیں، میں کیسے سوؤں گی؟ ایک مرتبہ جناب حسین جواب دیتے ہیں، مولا حسین اسلام جواب دیتے ہیں بیٹا سکینہ آج سے ترتیب بدل جائے گی۔ کہا کیسے بابا؟ کہا آج سے علی اصغر ہمارے سینے پر سوئیں گے اور تم اپنی ماں کے سینے پر سوئے گے۔ آزادہ دو تین فکریں، اس لیے تابوت اٹھنا ہے، کوہرام برپا ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب سکینہ سوال کیا کرتی تھی بھیا یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں؟ اس جملے کو بہت آسانی سے نہ سنا کرو، اس لیے کہ جب بچے اگر صبح کو کہیں جاتے ہیں اور شام تک واپس نہ آئے تو اپنے ماں باپ کو بے چین کرتے ہیں بابا گھر چلو، بابا گھر چلو، ماں گھر چلو۔ کہا کیوں؟ گھر بہت پیارا ہوتا ہے، گھر بہت پیارا ہوتا ہے۔ مگر سکینہ جب کبھی جناب سجاد سے سوال کرتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے، ایک مرتبہ سجاد خاموش ہو جاتے تھے۔
وہ وقت آتا ہے ایک مرتبہ جناب سید سجاد خبر سنتے ہیں کہ جناب سکینہ بے قرار ہو کر بے چین ہو کر اٹھ گئی ہے، اور ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے سجاد سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے، سکینہ بے قرار ہو گئی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے کہ سجاد اگر سکینہ کو خاموش کروانا ہے، سکینہ کو چپ کروانا ہے تو اس سے اس کے بابا کا سر لا کر دے، اس کے بابا کا سر بلوا دو۔ کہا اس لیے کہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی ہے۔ جو جملہ سننا تھا جناب سید سجاد نے آواز دی، کہا پھوپھی اماں مجھے سارا ماجرا بتائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ سکینہ ابھی سوئی تھی، ایک مرتبہ چیخ مار کر اٹھی کہ ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا۔ ایک مرتبہ سکینہ سے سوال کیا کہ سکینہ کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے بابا کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ صدارو شہادت جناب سید سجاد کی ہے، لیکن میں مسائل جناب سکینہ کے پڑھ رہا ہوں۔ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہ اس لیے کہ سب سے زیادہ ملال جناب عابد بیمار کو جو تھا اپنی بہن سکینہ کا تھا، اپنی بہن سکینہ کا تھا کہ اے سکینہ میں تمہیں کفن بھی نہیں دے سکا۔ دو فکر مسائل کے اور تابوت کے لیے غمادہ رہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کے لیے جناب زینب نے سوال کیا، سکینہ کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ بابا آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ میں تمہیں لے کر جانے آیا ہوں۔ کہا سکینہ ایسا نہ کہو۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں کا اللہ جانے کیا رہا، لیکن رباب دوڑی آئی اور رباب دوڑ کر اپنی بچی کو کلیجے سے لگا کر کہتی اے سکینہ اپنے والی کو اور علی اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی، ارے تو بھی مجھ سے رخصت ہو کر جائے۔ جناب سکینہ حسین کا سر دلوایا گیا۔ کہا سر کیسے آئے؟ اندر آ جاتے ہیں۔ زندان میں جب سر آنے لگا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کو تمام بیویوں نے ہلکا کر کے بیٹھا ہوا تھا اور رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، فین کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے جناب زینب کا شانہ ہلایا اور شانہ ہلا کر کہتی ہے اے پھوپھی اماں رونا بند کر دیجئے، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا جناب زینب کہتی اے سکینہ تمہارا بابا کہاں آ گیا؟ کہ زندان کے دروازے سے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے کیا دیکھا؟ حسین کا کٹا ہوا سر تخت میں لایا گیا۔ جناب سکینہ نے اپنے لبوں کو حسین کے لبوں پر رکھا، ارے پہل کرنا شروع کی، اے بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے، آپ کے بعد تماچے لگائے گئے۔ ایک مرتبہ سکینہ گری، زینب نے آواز دی اے سید سجاد، ارے سکینہ قضا کر گئی۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد ارے جناب سکینہ کو ہاتھوں میں لیا، مرکز کے قریب پہنچے، اے سکینہ تیری قبر نہیں بنا سکتا، ارے سید سجاد کا تابوت ہمارے سامنے اٹھایا جا رہا ہے۔ واہ